یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ اب دیکھیے معاشرتی مسائل کے ضمن میں گفتگو ہے تو ایسی بنیادی بات سے شروع کی ہے، اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کر لو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم کا لفظ نہیں ہے کہ آدم سے ان کا جوڑا بنایا، بلکہ نفس سے بنایا۔ اس میں وہ بات پوری طریقے سے ایکوموڈیٹ ہو سکتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے؟ نوع ایک ہے، جن سے دو ہیں۔ بکرا بکری نوع ایک ہے، جنس دو ہیں، ایک ہی نوع سے، اسی نوع سے تمہارا جوڑا بنایا۔ ہیومن بینگز ہومو سیپینز نوع ایک ہے، اسپیشیز ایک ہے، لیکن اس کے اندر ہی سے وہ سیکشول ڈفرینسیشن جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جوڑا بنا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما، اب یہاں پر مراد ہے وہی آدم اور حوا، ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت، رجالا کثیرا ونساء۔ یعنی اس تمدن انسانی کو اگر آپ ٹریس کریں گے، پیچھے لے جائیں گے، تو اس کی کامن ایک اس کی بگننگ ہے، ایک انسانی جوڑا آدم اور حوا۔ اس رشتے میں پوری نوع انسانی جو ہے رشتہ اخوت میں منسلک ہو جاتی ہے، اس لیول پر جا کر۔ ایک ہے سگے بہن بھائی، ایک ہے دادا دادی پر جا کر کزنز مل جائیں گے، پردادا پردادی پر جا کر اور ایک لمبا حلقہ ہو جائے گا۔ چلتے جائیے تو آدم و حوا کی نسل جو ہے وہ جا کر آخر بالآخر ایک پیرنٹس ہیں، ایک کپل ہے، آدم اور حوا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس دیکھیے ایک ہی آیت میں دوسری مرتبہ پھر تقوی کا حکم، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اللہ کے واسطے مانگتا ہے، اور اکثر و بیشتر معاملات جو تمدنی ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوں، ان کو بھی جب نمٹانا ہوتا ہے تو آخر کار کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو اور تم یہ بات چھوڑ دو، اپنی عزت سے باز آ جاؤ۔ تو جہاں آخری اپیل کرنی ہے اللہ کے حوالے سے تو اس کا تقوی اختیار کرو، تو یہ جھگڑے ہو گئی نہیں، اس کے احکام پر چلو۔ اس نے سوسائٹی کے مختلف طبقات کے حقوق معین کر دیے، مرد کے حقوق، عورت کے حقوق، رب المال کے حقوق، عامل کے حقوق۔ مضاربت ہے تو ایک وہ ہے کہ جس کا سرمایہ ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے، دونوں کے کیا حقوق ہیں، کیا اختیارات ہیں۔ اگر ان کی پیروی کی جائے، ان کی پابندی کی جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ وہ رحمی رشتہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا، والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو گئے، دادی پر جا کر ایک اور بڑی تعداد میں ایک ہو گئے، یہ رحمی رشتے ہیں۔ لیکن انہی رحمی رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیے تو کل بنی آدم، اور جتنی بھی بنات حوا ہیں وہ سب ایک ہی نسل سے، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ یہ تقوی کی روح ہے۔ اگر یہ خیال رہے کہ میں کسی کی نگاہ میں ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے میں نے سب دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی اور پردے لگا دیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اگر یہ مستحضر رہے تو پھر تقوی ہوگا، پھر اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے گی۔ اب دیکھیے یہ حکمت نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس آیت کو حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کیا، کیونکہ نکاح کا موقع کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے درمیان پھر وہی رشتہ ازدواج قائم ہو رہا ہے، آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی، پھر اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں جس میں کہ آدم اور حوا تھے۔ جس طرح ان سے نسل پھیلی ہے، اب ان سے آگے نسل بڑھے گی۔ لیکن یہ کہ اس پورے معاشرتی معاملے میں، خاندانی معاملات میں، عائلی معاملات میں، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کتنی مرتبہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، تقوی نہیں ہوگا تو پھر خالی قانون جو ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوا کرتی۔ قانون کو تو تختہ مشق بھی بنایا جا سکتا ہے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ کی آیات کا ٹھٹا ہی نہ بنا دو کہ قانون کا تقاضا تو پورا ہو رہا ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔